تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں اتر پردیش کی عوام سے، ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ ایک ووٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے جا رہے ہو، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے جا رہے ہو۔ یہ مت سمجھو کہ انگوٹھا لگانے سے ہم نے ووٹ ڈال دیا اور فرض ادا ہو گیا، بلکہ آپ کا ایک ووٹ آپ کے بھوشیہ کو، آپ کے مستقبل کو طے کرتا ہے۔ اور ووٹ نام ہے گواہی کا، ووٹ نام ہے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو، جس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو وہ سوچ سمجھ کے کرنا، دیکھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا، اور یہ آپ کا آئینی حق ہے، یہ آپ کا قانونی حق ہے، اس کا استعمال دل کھول کر کیا جا سکتا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ ہمارے پاس جب تک آپشن موجود نہیں تھا، ہم ہمیں اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے، ہم اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھمائے اور کس کو ہم فالو کریں، کس کو ہم سپورٹ کریں، ہمارے پاس اس وقت تک کوئی آپشن نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم کسی کو بھی ووٹ دیتے چلے آ رہے تھے، کسی کے بھی ہاتھ پہ بیعت کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن آج ہمارے سامنے ایک مرد ہے، مرد مومن کامل جس کو کہا جا سکتا ہے۔ جب ہمارے سامنے آپشن موجود ہے تو پھر ہمیں کسی ایرے گھیرے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کسی غیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اور رہی یہ بات کہ آج تک جہاں بھی اویسی نے الیکشن لڑا وہاں پہ مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے یا دوسری پارٹیوں کو فائدہ ہوا، تو یاد رکھیں کہ سماجوادی پارٹی نے جہاں جہاں الیکشن لڑا ہے وہاں پہ بی جے پی کو ضرور جیت ملی ہے۔ آپ بہار کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہاں انہوں نے سیٹیں لڑی، وہاں پہ بی جے پی کو فائدہ ہوا۔ انہوں نے اتراکھنڈ میں سیٹیں لڑی، وہاں بی جے پی کو فائدہ ہوا۔ تو اور نام ہمارا آ جاتا ہے، نام مسلمانوں کا آ جاتا ہے۔ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو؟ ہمیں اکھلیش نے دیا کیا ہے؟ ہمیں سماجوادی نے آج تک دیا کیا ہے؟ مظفر نگر کی دنگا اس پارٹی کی دین ہے، بابری مسجد کی شہادت اس پارٹی کی دین ہے، اور اتنے ظلم اور اتنی زیادتیاں، چوری چکاریاں، ظلم و زیادتی اور بربریت کی حد کر دی گئی۔ اور یہی نہیں، مسلمانوں کو لبھانے کے لیے صرف انہوں نے گوشت کی دکانیں کھلوا کے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی ناپاک کوششیں کی ہے۔ ہم گوشت کھانے والے مسلمان نہیں، بلکہ ہم حق اور اپنے ملک ہندوستان کے قانون کو فالو کرنے والے، اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے میں پورے اتر پردیش کی جنتا سے اپیل کرتا ہوں، خاص طور سے مسلمانوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور اس پورے مجمع کے سامنے میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ووٹ ایک بیعت ہے، اور بیعت کو کسی کے ہاتھ پہ نہیں کیا جاتا، ہر کسی کے ہاتھ پہ نہیں کیا جاتا۔ جس کے اوپر آپ کو پورا اعتبار ہے، اعتماد ہے، پورا وشواس ہے آپ کو اس کے اوپر ہے، آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہو، تو ووٹ بھی ایک بیعت ہے۔ اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کرے۔ ووٹ کا غلط استعمال آپ کی نسلوں کے بھوشیہ کو طے کرتا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو طے کرتا ہے۔ آپ کا ایک ووٹ آپ کو صدیوں پیچھے پہنچا سکتا ہے، آپ کا ایک ووٹ آپ کو گہرے گار کی جانب رواں کر سکتا ہے، تو تمہاری تباہی کا سبب بنے گا، اور تمہارے مقدر کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دل کھول کر کے اس کام کو کریں، ووٹ کا استعمال کریں، آئینی اور قانونی حق کی روشنی میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں، مگر کسی کے اوپر ظلم اور کسی کے اوپر زیادتی، بربریت اور ناکچاکی اور آپسی دشمنی کو ڈالنے والے گروہوں کو بالکل ووٹ نہ کرے۔ یہ آپ کے لیے خدا تبارک و تعالیٰ کی مار ثابت ہوگی، اور آنے والی نسلیں تمہیں بزدل اور بکاؤ سوداگر کہہ کر کے یاد کرے گی۔ تو اس لیے میں سبھی مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں، ووٹ کریں سوچ سمجھ کے کریں۔ ووٹ ایک بیعت ہے، ووٹ ایک گواہی ہے، اس کا استعمال آنکھیں اور دماغ کی بتی کو کھول کر کے کریں۔ بس یہی انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔